الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مرضت فهو يشفين صدق الله العظيم وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في فاتحة الكتاب شفاء من كل داء او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، پچھلے ہفتے جو ہے آپ سے اوہام پرستی کے سلسلے میں بات ہوئی تھی کہ ہمارے معاشرے میں، ہماری سماج میں بہت سی ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جس کا ہمارے دین سے، ہماری شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، لیکن لوگوں نے اپنے طور پر بہت سی چیزیں گڑھ رکھی ہیں اور لوگ اس کو سچ سمجھتے ہیں اور سچ سمجھ کر اس پر عمل کرتے ہیں۔ بہت سی چیزوں کو منحوس سمجھتے ہیں، بہت سے مہینوں کو منحوس سمجھتے ہیں، بہت سے دنوں کو منحوس سمجھتے ہیں۔ اس طرح سے بہت سی چیزیں ہمارے سماج میں پائی جاتی ہیں اور انسان اس کی وجہ سے جو ہے بہت سے غلط کاموں میں مبتلا ہوتا ہے، اس لیے کہ جو چیز دین میں نہیں ہے اگر اس کو دین سمجھ کے کیا جائے تو اسی کو بدعت کہتے ہیں۔ یہ بدعت ہے کہ انسان جو ہے ایسا کام کرے جس کی اجازت ہمارا دین نہیں دیتا ہے۔ تو اس سلسلے میں بات ہوئی تھی کہ ہمارے دین میں تو نہ کوئی دن منحوس ہے، نہ کوئی مہینہ منحوس ہے، اور نہ اس طرح کی کوئی چیز پائی جاتی ہے کہ اس طرح سے جو ہمارے عقائد میں یا خیالات میں بہت سی باتیں داخل ہو جاتی ہیں، وہ ساری چیزوں جو ہیں وہ غیروں سے آئی ہیں، ہمارے دین میں نہیں ہے کہ ہم کہیں جا رہے ہیں، کوئی جانور راستہ کاٹ دے تو ہم سفر روک دیں، یا اسی طرح سے جو ہے اور بہت سی چیزیں جن پر ہم عمل کرتے ہیں سماج کی وجہ سے، وہ صحیح نہیں۔ اسی طرح سے ہم دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں ایک چیز یہ بھی بہت زیادہ پائی جاتی ہے کہ انسان ہر مسئلے میں، ہر چیز میں جو بھی اس کے ساتھ پیش آئے اس میں وہ دعا تعویذ کی طرف بھاگتا ہے۔ اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ جو ہے یہ جو مسئلہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ کسی ایسی وجہ سے ہو رہا ہے، کسی نے کچھ کروا دیا ہے، کوئی جادو ہے، کوئی آسیب ہے، کوئی بھوت پریت ہے۔ اس طرح کی بہت سی چیزیں بھی ہماری سماج میں پائی جاتی ہیں جو ایک غلط چیز ہے، بہت زیادہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے، لیکن انسان ہے، انسان جو ہے جب دین پہ نہیں چلتا ہے، صحیح بات جو اس کو بتائی گئی ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، جب اس پر نہیں چلتا ہے تو شیطان اس کو اسی راستے پہ لے جاتا ہے، شیطان اس کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے اور وہ بیچارہ جو ہے پھر اس کے نتیجے میں کسی عامل کے پاس، کسی حافظ کے پاس، کسی مولوی کے پاس دوڑتا رہتا ہے کہ ہماری جو یہ تکلیف ہے، ہماری یہ جو پریشانی ہے وہ دور ہو جائے۔ تو وہ ظاہر سی بات ہے ہمارے سماج میں بہت سے ایسے لوگ بیٹھے ہیں جن کو آپ جعلی عامل کہہ سکتے ہیں، جاہل ہوتے ہیں لیکن وہ عامل ہوتے ہیں، اور یہ عامل ہونا واقعی ایسی چیز ہے جو جاہل ہی زیادہ کر سکتے ہیں، اچھے لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو عالم ہے، جو پڑھا لکھا ہے، اس کو تو جھاڑ پھونک دعا تعویذ آتی ہوگی، اس لیے کہ مدرسے میں تو یہی پڑھایا جاتا ہوگا کہ کیسے جھاڑنا ہے، کیسے پھونکنا ہے اور کیسے تعویذ دینا ہے۔ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے، حالانکہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے دین سے، یہ ایک الگ کی چیز ہے، اور یہ عملیات اور اس طرح کی چیزیں یہ تو غیر مسلم بھی کر لیتے ہیں۔ آپ جائیں ان کے پاس بھی بہت سے ایسے مل جائیں گے جو آپ کا بھوت چھڑا دیں گے، بہت سے ایسے مل جائیں گے جو آپ کے دل کی باتیں بتا دیں گے، بہت سے ایسے مل جائیں گے کوئی چمتکار دکھا دیں گے۔ تو کیا مطلب وہ صحیح ہے، حق پر ہے؟ نہیں۔ تو یہ چیزیں غلط ہیں لیکن معاشرے میں بہت عام ہو گئی ہیں، اس لیے
کوئی بھی بیمار ہوگا، ڈاکٹر اس کی بیماری نہیں پکڑ پائے گا تو سیدھے کہیں گے کہ یہ لگتا ہے کوئی ہے نا ایسا ہی مسئلہ ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ بیچارہ عاملوں کے پاس دوڑے گا، اور عامل بھی ہمارے معاشرے میں اتنے اچھے پائے جاتے ہیں کہ آپ جس کے پاس جائیں گے وہ کچھ نہ کچھ نکال ہی دے گا آپ کے اوپر، اور پھر آپ دوڑتے رہیے، پریشان ہوتے رہیے۔ تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں اصل میں اس کی زیادہ حقیقت نہیں ہوتی، تو ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اپنے دین کے لحاظ سے۔ جہاں تک دین کا تعلق ہے، ہماری شریعت کا تعلق ہے کہ یہ جھاڑ پھونک یا تعویذ گنڈا اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ جائز ہیں یا نہیں ہیں، تو اس میں علماء کے دو طبقے ہیں۔ ایک طبقہ تو وہ ہے جو سرے سے کہتا ہے کہ یہ سب چیزیں بالکل ناجائز ہیں، حرام ہیں، شرک ہیں، کرنا ہی نہیں چاہیے۔ لیکن جو درمیانی طبقہ ہے جس کو ہم مانتے ہیں، جو عمل کرتے ہیں، ان کے ہاں گنجائش ہے، جھاڑ پھونک کی جا سکتی ہے، تعویذ وغیرہ کا استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کا دائرہ ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے وسلم سے احادیث سے یہ بات ثابت بھی ہے۔ اللہ کے وسلم نے بہت سے موقعوں پر بہت سے لوگوں کو پھونک دیا، یا آپ نے دعا بتا دی کہ یہ بیماری ہو تو یہ پڑھ لو، یا اس چیز کو پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کر لو، یا حدیث میں آپ نے فرمایا کہ فی فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء، کہ سورہ فاتحہ کے اندر ہر بیماری سے شفا ہے۔ تو اس طرح سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے، اور بہت سے ایسے واقعات بھی صحابہ کے ملتے ہیں کہ یہ چیز پائی جاتی ہے۔ تو ہمارا جو علماء کا، جو علماء اہل سنت کا طبقہ ہے، وہ اعتدال کی راہ اختیار کرتا ہے، نہ تو بالکل انکار ہے اور نہ صرف اسی کے پیچھے پڑنا ہے۔ اعتدال کی راہ ہے کہ جہاں مجبوری ہے، ضرورت ہے، تو اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی اچھے آدمی کی تلاش کرنی پڑے گی، اس لیے کہ اس کی شرعی حدود ہیں۔ اگر کوئی عامل ان شرعی حدود سے ہٹ کر کے کرتا ہے تو وہ شرک میں چلا جاتا ہے۔ اب اس کے لیے علماء نے شرط لکھی کہ اگر کوئی عامل ہے وہ قرآن سے، حدیث سے، قرآنی آیات سے، یا حدیث میں جو دعائیں بتائی گئی ہیں ان سے، یا اللہ کے نام سے کسی کا علاج کرتا ہے تو گنجائش کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ ایسی چیزیں لکھتا ہے، ایسے ناموں کا استعمال کرتا ہے جو سمجھ میں ہی نہیں آتے ہیں، یا کسی جو ہے غیر اللہ سے مدد لیتا ہے، تو یہ شرک میں آتا ہے۔ ایسا تعویذ گنڈا جائز نہیں ہے، اور عامل اکثر ایسے ہی کرتے ہیں۔ آپ ان کے تعویذ یا ان کی چیزیں کھول کے دیکھ لیں گے تو پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوتا ہے، فرعون تک کا نام اس میں لکھا ہوتا ہے، تو یہ پتہ چلا کہ یہ غلط کام کر رہے ہیں۔ تو بہرحال گنجائش ہے، اگر کوئی بہت مجبوری میں آ جائے اور ایسے حالات ہو جائیں کہ اس کی بیماری یا اس کی چیزیں نہیں ٹھیک ہو رہی ہیں، تو گنجائش ہے، لیکن بہت کم۔ تو یہ جو اصل میں ہے یہ سب ذہنی خرافات ہے، شیطانی خرافات ہوتی ہیں۔ شیطان جو ہے ہمارا بہت بڑا دشمن ہے، وہ تو یہی چاہتا ہے کہ ہمیں عمل سے ہٹا دے۔ اب انسان عمل نہیں کرنا چاہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عملیات بتائے ان کو اختیار نہیں کرنا چاہتا۔ اب اللہ کے وسلم نے جیسے سکھا دیا کہ ہر ایمان والے کو اپنی حفاظت کے لیے کیا کرنا چاہیے بھائی، صبح شام کی دعائیں جو بتائی گئی ہیں ان کو پڑھے، آیت الکرسی پڑھے، 3 مرتبہ جو ہے تینوں قل پڑھے، اور اپنے اوپر دم کر لے۔ یہی رقیہ، اسی کو جھاڑ پھونک کہتے ہیں۔ یہ آپ نے پھونکا اپنے اوپر پڑھ کر کے قرآن کی صورتوں کو، آیات کو، اب پورے دن کے لیے آپ محفوظ ہو گئے۔ پھر شام ہوئی، پھر سورج ڈوبا، پھر آپ نے جو دعائیں حدیث میں سکھائی گئی ہیں ان دعاؤں کو پڑھیے، اور پھر آیت الکرسی پڑھیے، تینوں قل 3 مرتبہ پڑھیے، پھر اپنے اوپر دم کر لیجئے، یہ ہاتھ پہ دم کر کے پورے بدن پہ آپ پھیر لیجئے، آپ اللہ کی حفاظت میں آ گئے۔ تو جو چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائیں ان پر عمل نہیں کرنا چاہتا ہے۔ انسان اتنا کاہل ہو گیا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہمیں نہ کچھ کرنا پڑے، سب فری میں ہو جائے۔ پیسہ تو بہت ہے انسان کے پاس، کسی مولوی صاحب کے پاس چلا جائے گا کہ بھیا فلاں چیز کا تعویذ بنا دیجئے، ان کے پاس تو تعویذ کی بھرمار ہے، وہ تو پھٹ سے ماریں گے اور بند کر کے پڑیا لیجئے اور 500 روپیہ دیجئے، ان کا بھی کام ہو گیا، اور آپ کا عقیدہ بنا ہوا ہے تو آپ کا بھی کام ہو گیا۔ تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں اس میں حقیقت نہیں ہوتی ہے۔ جب ہم عمل نہیں کریں گے تب ان چیزوں کے پیچھے بھاگیں گے۔ بہت سی دعائیں حدیث میں ہیں
ہے نا، پورا جو ہے ذخیرہ ہے کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی ہیں اور دعا کو عبادت کہا آپ نے. تو اس لیے مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس پر بڑا اچھا وہ لکھا ہے. تو انہوں نے پوری تفصیل سے اس پہ لکھا، بہت بڑے عالم ہیں، دنیا کے اس وقت کے مانے جانے عالم ہیں. تو انہوں نے لکھا کہ اصل تو بس یہی ہے کہ آدمی عمل کرے. حدیث میں سکھایا گیا کہ کوئی کام آپ کو پیش آئے، جیسا بھی اہم کام ہو، مشکل کام ہو، تو حدیث میں یہ سکھایا گیا کہ آپ 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھیں اور اللہ سے دعا مانگیں اس کام کے ہونے کے لیے. لیکن ہم ایسا نہیں کریں گے. ہم سوچیں گے کہ کوئی مل جائے، جائیں اس سے وظیفہ پوچھ لیں، جا کر کے کوئی وظیفہ بتا دے، وظیفہ شروع کر دیں. نماز نہیں پڑھیں گے فجر کی، وظیفہ تو ضرور کریں گے، اس لیے کہ وظیفہ تو فلاں صاحب نے بتایا ہے اور اس سے دولت کی برسات ہونے والی ہے نا. ابھی ایک صاحب کا سن رہے تھے تو ان کے پاس گئے کچھ لڑکے، کہا کہ حضرت بڑے پریشان ہیں اور بڑی غربت ہے، کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے کہ مال کی برسات ہو جائے نا، خوب مالدار ہو جائے ہم. تو انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہی وظیفہ ہوتا تو ہم جو ہے 10,000 پہ امامت کر رہے ہیں، ہم وظیفہ پڑھ کے نہ مالدار ہو جاتے، اتنی مال کی برسات کرا لیتے ہم کہ ہم ہی پیسے والے ہو جاتے. اگر ایسے ہی وظیفے بٹتے رہتے تو کیا ضرورت تھی ہم کو یہاں گھسیٹنے کی کہ 24 گھنٹہ ڈیوٹی دیتے ہیں اور 10,000 روپے ہمیں ملتا ہے، تو ہم بھی نہ مالدار ہو جاتے. تم کو بتا دیں ہم نہ پڑھیں. تو بڑے وظیفے پائے جاتے ہیں، پڑھو بس مالدار ہو جاؤ، پڑھو بس پاس ہو جاؤ، پڑھو بس یہ ہو جائے وہ ہو جائے. کچھ نہیں ہوگا. نماز تو پڑھتے نہیں ہو، قرآن کی تلاوت تو کرتے نہیں ہو، شیطان تمہارے اوپر مسلط ہے اور سوچتے ہو کہ وظیفے سے سارا مال آ جائے گا. کہاں وظیفے سے آ جائے گا میرے بھائی؟ سب سے بڑا وظیفہ تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے، فرائض کی پابندی ہے. اگر یہ نہیں کرتے ہو، نماز نہ پڑھو فجر کی، لیکن کسی صاحب نے بتا دیا کہ صبح جو ہے آپ اتنی مرتبہ 313 مرتبہ یہ پڑھیے، تو بیٹھے رگڑے پڑھ رہے ہیں اور نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، تو وہ وظیفہ کس کام کا ہے بھائی؟ کس کام کا وظیفہ ہے؟ اللہ کی مانتے نہیں، رسول کی مانتے نہیں. ایک چھوٹے سے عالم نے کچھ بتا دیا تو بہت اس میں طاقت پیدا ہو گئی. کہاں سے طاقت پیدا ہو گئی؟ اسی لیے علماء نے لکھا کہ نہ دوا کو آپ شافی سمجھ سکتے ہیں اور نہ ہی کسی رقیہ جھاڑ پھونک کو شافی سمجھ سکتے ہیں. شافی صرف اللہ کی ذات ہے. اگر آپ دوا لیتے ہیں تو بھی یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ نے اس میں شفا رکھی ہوگی تو مجھے شفا ملے گی، اللہ نے شفا نہیں رکھی ہوگی تو یہ دوا کسی کام کی نہیں، کوئی شفا نہیں. یہی حال جھاڑ پھونک کا ہے کہ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ ان صاحب کے پھونکنے سے ہم ٹھیک ہو جائیں گے یا اس تعویذ سے ٹھیک ہو جائیں گے تو یہ صحیح نہیں ہے. ہاں یہ رکھیں کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ ہو سکتا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہمیں شفا دے دے، تو اللہ پر عقیدہ ہوگا تب صحیح ہوگا، ورنہ شرک ہو جائے گا. تو بڑی نازک چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان جو ہے ان غلط کاموں میں پڑا ہوا ہے، اور تعویذ دینے والوں کے پاس بڑی ترکیبیں ہوتی ہیں، اور جو جعلی عامل ہوتے ہیں انہوں نے تو پورے معاشرے میں فساد برپا کر رکھا ہے. آپ جائیں ان کے پاس، اب وہ آپ کو بتا دے گا کہ آپ پر تو کیا ہے. اب کیا ہے تو کس نے کیا ہے؟ اب اس میں دماغ پھنسا ہوا ہے. اب وہ جو ہے ظاہر سی بات ہے اس کے پاس کوئی ایسا علم غیب نہیں ہے کہ وہ بتا دے گا، لیکن وہ پھنساتے ہیں اور پھر لڑائی لگاتے ہیں. وہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ بتائیے آپ کو کس پہ شک ہے. اب آپ 2-4 نام بتائیں گے تو وہ آنکھ بند کر کے کہے گا انہوں نے کرایا ہے. اب ظاہر سی بات ہے اب آپ کے دل میں اس کے خلاف برائی پیدا ہو گئی کہ اچھا فلاں صاحب نے کرایا ہے. حالانکہ کچھ نہیں ہے، یہ سب شیطانی حرکتیں ہیں، ہے نا. اور شیطان تو چاہتا ہی لڑائی لگوانا، آپس میں رشتہ داروں کو لڑا دے، گھر والوں کو لڑا دے، بھائی بھائی کی دشمنی کرا دے کہ بھیا انہوں نے کرایا. وہ بیچارہ کہہ رہا ہے ہم نے نہیں کرایا ہے، لیکن چونکہ انہوں نے بتا دیا کسی عامل صاحب نے، تو اب کہاں بات مانیں گے، کہیں گے نہیں نہیں تم نے کرایا ہے. لڑ رہے ہیں اس کی وجہ سے، خون ہو جا رہے ہیں، ایک دوسرے کو مار پیٹ، دشمنی، کھانا پینا بند. حالانکہ پتہ نہیں کیا حقیقت ہے، اللہ جانتا ہے. تو میرے عزیز بھائیوں، یہ معاشرے میں بہت بڑا فساد ہے کہ شیطان نے فساد برپا کر رکھا ہے. اس لیے ہر چیز میں دعا تعویذ کی طرف بھاگنا، جھاڑ پھونک کی طرف بھاگنا، وظیفے کی تلاش کرنا، یہ صحیح نہیں. اصل چیز تو یہ ہے کہ آپ صحیح دین پر چلیں، 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت کریں، حدیث میں جو دعائیں بتائی گئیں کہ صبح شام پڑھیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، کہ اللہ کے نام سے ہے نا.
جس کی وجہ سے، جس کے نام کی برکت سے زمین اور آسمان کی کوئی چیز تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ پڑھیں صبح شام 3 مرتبہ دعا، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر، ہے نا۔ تو جو دعائیں، بہت سی دعائیں حدیث میں سکھائی گئی، ان کو کوئی پڑھنا نہیں چاہتا ہے۔ سستا سودا، پیسہ لیجئے، سب کام آپ کریے، تو وہ کیا کرے گا بیچارہ؟ ایک وظیفہ لکھ کے دے دیا، وہ دکان میں لٹکائے ہوئے ہیں۔ اگر ایسا ہی ہوتا کہ دکان میں اس کے لٹکانے سے برکت ہو جاتی تو کون غریب ہوتا بھائی؟ سب جا کے حافظ جی سے وہی وظیفہ لکھوا کے نہیں لٹکا لیتے دیوار پہ، اور سب کے دکان میں پیسوں کی برسات نہیں ہو جاتی۔ ارے ان کا کیا کام ہے؟ ان کا تو یہ کام ہے، کہہ لیجیے وہ بھی ایک دکان ہے کہ وہاں سے آپ وظیفہ لیں گے تو ان کو پیسہ ملے گا، تو ان کی بھی دکان چل رہی ہے۔ آپ کی چلے یا نہ چلے، لیکن ان کی تو چل رہی ہے، پکی ان کی چل رہی ہے کہ وہ آپ سے جو اس لکھنے کا لے رہے ہیں، کہیں گے کہ زعفران سے لکھ رہے ہیں، اور لا کے جو ہے وہ ہے نا اسی رنگ کے اسکیچ سے لکھ دیں گے۔ آپ کو لگے کہ او زعفران سے لکھا ہے، تو آپ اس کا جو ہے 5000 الگ سے زعفران کی لکھائی دیں گے، ہے نا۔ اور کہیں کہہ دیں گے کہ مرغے کے خون سے لکھنا ہے تو مرغا فری میں ان کو مل جائے گا، ہے نا۔ اور کس چیز سے لکھیں گے اللہ ہی جانتا ہے۔ تو معاشرے میں یہ جیسے ہر سماج میں غلط لوگ ہوتے ہیں، ہمارے سماج میں بھی ایسے غلط قسم کے لوگ ہیں جو امت کو گمراہ کر کے ان سے پیسہ کماتے ہیں، اور کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے۔ باقی اگر اللہ کے کلام کی طاقت تو وہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ اگر آپ کا بچہ بیمار ہے، اگر آپ میں سے کوئی سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرے گا تو کیا فائدہ نہیں ہوگا؟ وہ مسجد کے امام صاحب پھونکیں گے تبھی فائدہ ہوگا، کوئی عالم صاحب پھونکیں گے، یا کوئی دکان کھول کے بیٹھا ہے اس کی وہ پھونکے گا تب فائدہ ہوگا، اور آپ پڑھیں گے تو وہ اللہ کا کلام نہیں، اس میں فائدہ نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا بھائی؟ جب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ میں ہر چیز کی، ہر بیماری کی شفا ہے، تو آپ پورے عقیدت کے ساتھ اس کو پڑھیے اور دم کر دیجیے، تو آپ کو کسی کے پاس جانا نہیں پڑے گا۔ لیکن آپ کو تو دماغ میں یہ خرافات بھر گیا کہ جانا پڑے گا مولانا صاحب کے پاس ہی پھکوانے کے لیے تبھی آرام ہوگا۔ نہیں بھائی، قرآن سب کے لیے نازل ہوا، آپ خود سے پڑھیں، آیت الکرسی پڑھ لیں، تینوں قل اکثر یاد ہوتی ہیں پڑھ لیں، دم کر لیں۔ اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا آتا ہے کہ جب آپ مرض الوفات میں مبتلا تھے تو آپ ہے نا ان تینوں قل کو پڑھ کر کے اور اپنے ہاتھوں پر پھونک کر کے بدن پر ملا کرتے تھے۔ جب بہت زیادہ بیمار ہو گئے اور اتنے بیمار ہو گئے کہ آپ کے ہاتھ بھی نہیں چل رہے تھے، تو اماں جان جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں ان تینوں قل کو 3 مرتبہ پڑھ کر کے اللہ کے وسلم کے ہاتھوں پر پھونک دیتی تھی اور آپ کے ہاتھوں کو مل دیا کرتی تھی۔ تو ساری چیزیں تو موجود ہیں، کیا ہم نہیں یہ کام کر سکتے ہیں؟ ہمیں پیسہ دے کر کے ہی یہ کام کروانا پڑے گا؟ تو یہ اسی لیے ہوتا ہے کہ ہمارے دماغ میں جو ہے یہ خرافات بیٹھ گئے، اور اس میں کچھ نہیں ہوتا۔ یہ سب ترکیبیں ہوتی ہیں، بہت سی ترکیبیں ہوتی ہیں جو لوگ کرتے ہیں، اور جس سے لگتا ہے کہ یہ کوئی چمتکار دکھا رہے ہیں یا کوئی، یہ ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں۔ باقی چمتکار تو شیطان سے بڑا کون دکھانے والا ہوگا؟ اس کو تو اللہ نے بہت طاقت دی ہے، وہ کچھ بھی کر لیتا ہے۔ آپ کے گھر میں جا کے جو ہے برتن گرا دے گا، آپ سوچیں گے کہ آگے جنات ہے نا، آپ کے بغل میں جا کے کچھ اینٹ ویٹ مار دے گا، آپ کو لگے گا کہ بس ہو گیا کچھ۔ تو یہ تو شیطان کر سکتا ہے، اتنا کوئی اس کے لیے یہ کوئی بڑا کام تھوڑی ہے، کرتا رہتا ہے وہ، اور لوگ دوڑتے رہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں تو ارے کچھ نہیں بھائی، آپ خود سے پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو۔ اللہ کے وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ جو ہے اس سے جادو ختم ہو جاتا ہے، گھر سے شیطان بھاگ جاتے ہیں، اس کو اپنے گھروں میں پڑھو۔ تو اس کو پڑھنے کے لیے بھی آپ کیا کریں گے؟ ارے کون پڑھے گا 2.5 پارے کی؟ ارے گھر میں 10 لوگ ہیں تو 10 لوگ مل کے پڑھ لو نا، تھوڑا تھوڑا بانٹ لو کہ بھائی اتنا ہم پڑھیں گے، اتنا آپ پڑھیں گے، اتنا آپ پڑھیں گے، سارے گھر والے مل کے پڑھ لیں۔ اور نہیں پڑھ سکتے ہو اللہ کے بندے، اتنا کمزوری ہے تو آپ موبائل میں جو ہے اس سورت کو لگا کے کہیں رکھ دو احترام سے اور اس کو بجا دو، تو اس سے بھی اثر ہوگا۔ لیکن یہ جو کرائے پہ آپ لے کے آتے ہو نا حافظ جی کو کہ 5000 روپے دیں گے، 40 دن ہمارے یہاں سورہ بقرہ پڑھ دیجئے، تو سورہ بقرہ ہی پڑھتے ہیں وہ، ہے نا۔ بقرہ کے معنی آتے ہیں گائے کے، ہے نا، تو ان کا کام ہو جاتا ہے۔ ایک جانور کی قیمت لے لیتے ہیں وہ 8000 10,000، کہیں گے کہ اس سے کم میں تو نہیں ہو پائے گا۔ ہمارے گھر کا خود واقعہ، ہمارے بھائی نے لگایا ایک صاحب کو پڑھنے کے لیے، تو ہماری پھوپھی کا ایک لڑکا ہے، ایسے ہی گئے گھر تو پوچھنے لگا کہ جو ہے سورہ بقرہ پڑھنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ ہم نے کہا 1 گھنٹہ، بہت تیز پڑھنے والا ہوگا تو 1.25 گھنٹہ مان لیجیے، لیکن اس سے کم تو نہیں لگے گا۔ تو کہا کہ وہ تو حافظ جی جو آتے ہیں وہ 15 منٹ میں پڑھ دیتے ہیں۔ تو ہم نے کہا ہاں وہ کام بنا رہے ہیں آپ کا، ہے نا، وہ 15 منٹ میں پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے
دائیں بائیں مار کے نکل لیے. ان کو تو مسئلہ پیسے سے ہے نا, ان کو مسئلہ آپ کے شیطان بھگانے سے یا سورہ بقرہ سے نہیں ہے, یا آپ کے مردے کو ثواب پہنچانے سے نہیں ہے. ان کی نگاہ تو اس نوٹ پہ ہے جو ملنے والا ہے. تو وہ سوچتے ہیں کہ چلو ایسے بیوقوف لوگ ہیں, کیا کرنا ہے, اپنا ادھر ادھر سے 2-4 صفحے پڑھے ہوں کیا چل دیے اپنا, اور ادھر تو گھر والے بڑے مطمئن ہیں کہ روز سورہ بقرہ پڑھی جا رہی. تو یہ سب کیا ہے, تماشے ہوتے ہیں. ہم ان سب چکروں میں نہ پڑیں. خود سے جو کام کرتا ہے آدمی وہ اہمیت ہوتی ہے. دوسرے سے کرواتے ہیں تو اس کے دل میں نہ وہ تڑپ ہے, نہ وہ اہمیت ہے, نہ وہ چیز پائی جاتی ہے. میرے بھائیوں, بڑے تماشے اس لائن میں ہوتے ہیں. لوگ کیا کریں بھائی, ہمارے بہت سے بڑے بڑے علماء نے لکھا کہ ان کو تعویذ گنڈا بالکل نہیں آتا ہے, اور جتنے چھوٹے چھوٹے ہیں ان کو بہت آتا ہے. بڑے بڑے لوگوں کو نہیں آتا ہے. بہت بڑے عالم کا واقعہ لکھا کہ ان کے پاس ایک صاحب, گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں مانتے نہیں, وہ پریشان کر رہے ہیں, نہیں حضرت دیجئے تعویذ. تو کہے کہ وہ بیچارہ ایک دیہاتی پیچھے پڑ گیا. تو انہوں نے اردو میں لکھ دیا کہ اے اللہ جو ہے مجھے تعویذ لکھنا آتا نہیں اور تیرا بندہ مانتا نہیں, اب تو دیکھ لے. لکھ کے دے دیا, لے گئے, ان کو بڑا آرام مل گیا. تو اب پتہ چلا کہ وہ کیا کرتا آدمی. اب جب آتا ہی نہیں, آپ پیچھے ہی پڑے گا, نہیں مولانا صاحب تعویذ ہی چاہیے, تو وہ تو کچھ بھی کھینچ کھاچ ادھر ادھر کر کے دے دے گا, اور آپ کو لگے گا بھی کہ آرام مل رہا ہے نا. تو یہ ساری چیزیں خرافات ہوتی ہیں, بہت کم صحیح ہوتے ہیں. اچھے عالم کے پاس جائیں جو پڑھا لکھا ہے, تقوی والا ہے, پرہیزگار ہے, جس کے بارے میں یہ پتہ ہے کہ یہ غلط کام نہیں کر سکتا ہے. بہت مجبوری میں ایسے لوگوں کے پاس جا سکتے ہیں. لیکن یہ جو دکان کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں, ان کے پاس آپ جائیں گے, آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ کس قدر بیوقوف بناتے ہیں نا. بہت واقعات یہیں پہ ملتے ہیں. ایک صاحب بیچارے ہمارے کانکر کولا کے جاننے والے ہیں, 15 سال تقریباً انہوں نے اپنی لڑکی کا علاج کرایا. جس کے پاس گئے سب نے بتایا کہ اس کے اوپر اتنے وہ ہیں, اتنے خبیث ہیں, اتنے پتہ نہیں کیا کیا بتایا. 15 سال وہ دوڑتے رہے بیچارے. ابھی ان کا فون آیا ایک بار, تو بتانے لگے کہ مولانا صاحب وہ کچھ نہیں تھا, بیماری تھی, لیکن چونکہ ہم نے بہت اچھے ڈاکٹر کو دکھایا نہیں تھا, ڈاکٹر پکڑ نہیں پائے. اب فیض آباد لے کر کے گئے, ایک ڈاکٹر کو دکھایا, تو اس نے بتایا کہ یہ کچھ نہیں ہے, یہ ایک بیماری ہے, اور جو 1000 میں سے کسی ایک آدھ کو ہوتی ہے. اور اس نے جب علاج شروع کیا تو وہ لڑکی ٹھیک ہو گئی. لیکن 15 سال سے جھاڑ پھونک کرائے جا رہے ہیں بیچارے, کتنا لاکھوں روپے خرچ کر دیا, گاڑی لیے ادھر سے ادھر دوڑ رہے ہیں. تو پتہ چلا کہ تماشا, اور وہ بیماری نکلی. تو یہی ہوتا ہے, بہت سی بیماریاں ہیں. آپ ڈاکٹروں سے پوچھیں گے, لڑکیوں کو تو بہت بیماری ہوتی ہے. ہسٹیریا کی بیماری اگر اس کو ہے تو وہ ایسی حرکت کرے گی کہ آپ کو پکا لگے گا کہ اس پہ جو ہے کچھ نہ کچھ ہے, بے ہوش ہو جائے گی, ادھر ادھر کی بکے گی, کیا کیا حرکتیں کرے گی, آپ کو لگے گا کہ بس پکا وہی ہے, حالانکہ کچھ نہیں ہے. یہ پتہ چلا کہ بیماری ہے, لیکن آپ لیے عاملوں کے پاس دوڑ رہے ہیں, وہ کم بخت جھوٹ بول کے پیسہ لیے جا رہے ہیں, کچھ ادھر کچھ ادھر کیا. تو یہ تماشے ہوتے ہیں. ہمیں ان چکروں میں نہیں پڑنا چاہیے. سب چیز ہمارے پاس ہے, اللہ کا کلام ہمارے پاس ہے, اللہ کے رسول کی حدیثیں ہمارے پاس ہیں. علماء سے پوچھ لیں کہ بھائی کون سی دعائیں پڑھنی چاہیے, کون سی صورتیں پڑھ کے دم کرنا چاہیے. اس کو کریں, خود سے کریں, کسی دوسرے کے چکر میں نہ پڑیں. یہ سب بہت تماشے ہوتے ہیں, ہے نا. طارق جمیل صاحب نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک عورت آتی تھی, دھوبن تھی. اب وہ ہمارے یہاں کپڑا دھونے آتی تھی, اور وہ بڑا پریشان کہے کہ ہماری بہو سے بڑی لڑائی ہوتی, کوئی تعویذ لکھ دیجیے. اب انہوں نے دیکھا وہ پیچھے پڑ گئی, تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, ایک تعویذ لکھ کے دے دیں. ان کی اہلیہ سے وہ بات کرتی تھی, تو اہلیہ نے کہا کہ بھائی یہ بڑا پریشان کر رہی ہے, دھوبن کچھ لکھ کے دے دیجیے. تو انہوں نے ایک تعویذ کیا بس ایسے ہی جو ہے کاغذ میں کچھ کر کے لپیٹ کے دے دیا, اور کہا کہ ایسا کرنا, جب بھی تمہاری بہو سے لڑائی ہو نا تو اس کو دانت کے نیچے دبا لینا, بس جھگڑا ختم ہو جائے گا. تو انہوں نے واقعہ لکھا, کہا کہ وہ بڑی خوش ہو گئی کہ چلو اتنے دن سے ان کے پیچھے پڑے تھے, تعویذ تو ملا. تعویذ سے بہت خوش ہوتا ہے آدمی, تو وہ مل گیا. اب وہ لے کے بڑی خوشی گئی. جیسے اس کی بہو سے اس سے لڑائی ہو تو دانت کے نیچے دبا لے. اب ظاہر سی بات ہے, جب وہ بولے گی نہیں تو لڑائی تو ختم ہی ہو جائے گی. جب وہ عورت جب بولے گی تبھی تو لڑائی ہوگی. جب وہ دانت کے نیچے دبا لے تو وہ بولے نا, یہ بول کے چپ, تو پتہ چلے لڑائی ختم ہو گئی. تو تعویذ سے نہیں ختم ہوئی, ترکیب سے ختم ہوئی, کہ انہوں نے کہہ دیا کہ وہ ہو جائے. تو یہی ہوتا ہے کہ ایک اور عالم کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک عورت نے بہت پریشان کیا کہ ہمارا جو ہے شوہر قابو میں نہیں آ رہا ہے, آپ کوئی تعویذ دیجیے. ارے کہا جاؤ بھائی, لیکن وہ مانتی نہیں تھی. تو انہوں نے کہا کہ ہم تعویذ تو لکھ دیں گے, لیکن اس کے لیے ہم کو شیر کا بال چاہیے. اب وہ بڑی عورت پریشان ہوئی کہ شیر کا بال کہاں سے لائیں. تو بہت سے لوگوں سے پوچھا, تو لوگوں نے کہا کہ
ارے شیر کا بال بھی مل جائے گا، کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے، ایسا کرو جنگل میں جاؤ، روزانہ گوشت لے جا کر کے ڈالو، شیر جہاں رہتا ہو آس پاس، اور وہ آ کر کے کھائے گا، اور دھیرے 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 اس کو وہ مانوس ہو جائے گا، اس کو لگے گا کہ کوئی ہماری خدمت کر رہا ہے، تو جب وہ آنے لگے تو پھر تھوڑا سا سامنے جا کے ڈال دینا۔ ایسے کرتے کرتے شیر تمہارے قابو میں آ جائے گا، تو پھر اس کے ہاتھ پھیرتے پھیرتے ایک بال لے لینا، کیا بڑی بات۔ اس نے ایسے ہی کیا، بڑی محنت کی اس کے لیے، اور آخر کار شیر قابو میں آ گیا، تو شیر کا بال اس کو مل گیا۔ کچھ بھی کر سکتا ہے انسان۔ تو وہ لے کے حضرت کے پاس آئی کہ اب تو ہمارا تعویذ تیار ہو جائے گا، اس لیے کہ اب تو شیر کا بال مل گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندی، تم نے اتنی محنت کر کے شیر کا بال حاصل کر لیا، لیکن اگر اس سے کم محنت کرتی تو تمہارا شوہر تم سے راضی ہو جاتا ہے نا۔ شیر کا بال لینے کے لیے اتنی ترکیبیں تم نے کی، اتنی محنت کی، لیکن اس سے کم محنت اگر اپنے شوہر کی خدمت، اس کی اطاعت اور اس پر محنت کر دیتی تو تمہارا شوہر تم سے راضی ہو جاتا، تمہارے قابو میں آ جاتا۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان جو ہے ہر چیز کرنے کو تیار ہے، لیکن عمل کرنے کو تیار نہیں ہے۔ وظیفہ بتا دے پڑھ لے گا، ہے نا، کوئی تعویذ لکھ دیجئے آپ کو پیسہ دے دے گا، لیکن کہیے کہ 5 وقت کی نماز پڑھو، صبح شام کی دعائیں پڑھو، جو دعائیں مسنون ہیں ان پر عمل کرو، یہ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارے اندر یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی۔ تو ہم کوشش کریں کہ صحیح دین پر چلیں، علماء سے، صحیح علماء سے ربط رکھیں، اور ان چیزوں، یہ دعا تعویذ جھاڑ پھونک کے چکر میں بالکل نہ پڑیں۔ ہاں کبھی ایسی مجبوری آ گئی کہ واقعی کسی پر اس طرح کی چیزیں ہیں، تو کسی صحیح عامل اور صحیح عالم سے رابطہ کریں تاکہ آپ کو وہ گمراہ نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔